ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ادارہ اقصی آواز. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران محترم، سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی 3 آیات کی تلاوت پیش کی ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 30، 31 اور 32. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں اور ان کے انعامات بیان فرمائے ہیں. یہ اللہ کے خاص بندے دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں ان کے لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر رشک آتا ہے. ہر دور میں موجود رہے ہیں، کوئی دور ان سے خالی نہیں رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور یہ ایمان کی عظیم برکت ہے کہ ایسے لوگوں سے دنیا کا کوئی خطہ اور تاریخ کا کوئی حصہ خالی نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو استقامت عطا فرمائی. اس میں استقامت کا مضمون بیان کیا گیا ہے. ہر نبی استقامت کا بہترین نمونہ. انبیاء کرام میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے راستے میں مار کھائی، پتھر کھاتے تھے. قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومين. قوم بار بار یہ ان کو وارننگ دیتی تھی کہ نوح اس کام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اور عملاً بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہر روز پتھر کھاتے تھے 950 سال تک، لیکن اللہ کے راستے پہ ڈٹے رہے. انبیاء کرام کے پیروکاروں نے بھی ایسا ہی راستہ اختیار کیا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور رب مان لیا، اس کو خالق بھی مان لیا، مالک بھی مان لیا، قسمت کا بنانے والا اور بگاڑنے والا بھی مان لیا، اور نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں، اس کا یقین کر لیا. یہ بھی مان لیا کہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے اور آخرت اصل زندگی ہے، اور دنیا جو کچھ کمایا جائے گا اس کا انعام وہاں ملے گا. جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی کاٹیں گے وہاں پر. جو پھول یہاں پر اگائے گا اسے پھول ملیں گے، اور جو کانٹے اگائے گا وہ کانٹوں کا سامنا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن اپنے راستے کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہے. جان سے گزر گئے لیکن اس راستے کو نہیں چھوڑا. مشکلات برداشت کی مگر سر نہیں جھکایا باطل کے سامنے. اللہ کے ہو گئے تو پھر اس کے بعد
باطل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، پھر اللہ ہی کے راستے پر چلے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، مشکل اوقات میں اور مشکل گھڑیوں میں اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، سکینت کی بارش ان کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ انسان بڑا کمزور ہے، انسان کی طاقت بڑی محدود ہے، اتنے بڑے بڑے کارنامے جو لوگ سر انجام دے گئے وہ یہی سکینت تھی، وہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول تھا جس نے ان کے دلوں کو تقویت دی۔ فرشتے جب اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتے ہیں تو نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ نازل ہوا ہے، لیکن جب اللہ کے بندوں پر ایسے حالات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو فرشتہ نظر آئے، لیکن دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اطمینان سے بھر جاتا ہے، اس کے اندر سکینت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مشکل گھڑی ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، لا تخافوا، کوئی خوف اپنے دل میں نہ پیدا کرو، کوئی خوف نہ آنے دو اپنے دل میں اللہ کے خوف کے سوا، ولا تحزنوا، اور کسی نقصان کے اوپر غمزدہ نہ ہو جاؤ کہ یہ مال میرا چھوٹ گیا اور یہ مجھ سے چھن گیا، اس سے میں محروم ہو گیا، کوئی غم نہ کرو۔ وہ ابشروا، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے، آزمائش اور ابتلا کی ان گھڑیوں کے اندر ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے۔ کس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے؟ بہت بڑی چیز کی بشارت دی جا رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کامیابی ہو، کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت ہے، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور آن حضور فرماتے ہیں کہ مشکل گھڑیوں میں اللہ کے بندوں کے سامنے جنت پیش کر دی جاتی ہے، وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان لمحات میں اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں ان کو، اور کہتے ہیں یہ جنت ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے راستے میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے راستے میں لوگوں نے ماریں کھائی ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب سے نبوت آپ کو ملی، جب سے وحی کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر آخر تک آپ نے مخالفتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہر طرح کی آزمائشیں، طائف کا بازار بھی اس کے اندر آیا ہے اور احد کا میدان بھی اس کے اندر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو دشمنوں کی یہ باتیں بھی آپ کو سننا پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قد بطر محمد، ان کے محمد کی تو جڑ کٹ گئی، دم کٹ گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہم نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ہر چیز کی کثرت، ہر خیر کی کثرت عطا فرمائی ہے، حوض کوثر عطا فرمایا ہے، آپ کا دشمن جو ہے وہ دم کٹا ہے، وہ بے نام ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، آپ کا تو پوری دنیا کے اندر، زمین پر، آسمان پر، کائنات کے اندر، پوری دنیا میں آپ کا نام گونجے گا، اور اللہ کے نبی کا نام گونج رہا ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں محمد رسول اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہ لمحہ بھی آیا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے اور چچا، حقیقی چچا کتنی نمک پاشی زخموں کے اوپر کر رہا ہے، وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیا کیا مشکلات ہیں جو آپ نے برداشت نہیں کی۔ احد کے میدان میں اپنے محبوب چچا کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے تھے اپنی چادر کے اندر، وہ لاش نہیں تھی کہ جس کو دفن کیا گیا، لیکن ہر مشکل وقت میں آپ کی زبان کے اوپر یہی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرماتے تھے کہ دل زخمی ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں کے اندر جب آنسو آ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول آپ بھی رو رہے ہیں، یعنی آخری بیٹے کی وفات کے وقت، پہلے بیٹے کا تذکرہ تھا جو پہلے میں نے کیا، پہلے اور دوسرے بیٹے جو تھے وہ ابتدائی زمانے میں مکہ میں فوت ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ، اور یہ تیسرے بیٹے ابراہیم جو تھے یہ مدینہ میں فوت ہوئے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان القلب لیحزن بل عیون لتدمع وما نقول الا ما يرضى ربنا
انا للہ و انا الیہ راجعون وانا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون. دل زخمی ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، لیکن ہم وہی الفاظ کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابراہیم تیرے فراق اور جدائی سے ہم غمزدہ ہیں. فطری بات ہے یہ تو، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی. آزمائشیں آئیں، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں، اللہ کے نبی ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. صحابہ کرام کی یہی شان تھی. اللہ والوں نے ہمیشہ یہ عملی مظاہرہ پیش کیا ہے. قرآن پاک میں سورۃ البروج اکثر نمازوں میں بھی آپ سنتے ہیں، اکثر آپ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، درس بھی دیتے ہوں گے. سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا. اصحاب الاخدود النار، وہ لوگ جنہوں نے گڑھے کھودے تھے، آگ سے بھر دیے تھے وہ گڑھے، اور اہل ایمان کو ان گڑھوں کے اندر پھینکا جاتا تھا اور وہ ظالم بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ثابت کرنی عطا فرماتا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بادشاہ جو بات کہتا ہے وہ مانو تو جان بچ جائے گی، اور اہل ایمان کہتے تھے ہم وہ بات مانیں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آگ میں پھینک دیے جاتے تھے. ایک صاحب ایمان خاتون لائی گئی جس کی گود میں اس کا بچہ تھا، اور ماں اپنے اس بچے کی وجہ سے قدر کمزوری کا شکار ہوئی کہ میرا یہ بچہ دودھ پیتا بچہ. تو بچہ بخار اٹھا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا واقعہ جو ہے پوری اس کی تصویر کشی اپنی تفسیر کے اندر کی ہے. وہ بچہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ زبان دی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں زبان دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بالکل بچپن میں تقریر کی تھی پوری جو سورہ مریم کے اندر ہے. وہ بچہ کہتا ہے ای امتی لا تخافی واللہ انک علی الحق، اے میری امی غم نہ کر، خوف نہ کھا، تو حق پر ہے. ثابت قدم ہو گیا، اس کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ میں اس کو جلایا گیا. اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. کیوں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا؟ اللہ غالب اور حمید پر وہ ایمان لائے تھے. بادشاہ کی بات سننے کے بجائے اللہ کی بات سنتے تھے، وہ اس کے غلط احکام پر چلنے کے بجائے اللہ کے احکام پر چلتے تھے. فرمایا کہ جو ایمان لے آتے ہیں ثم استقاموا، کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت لے کر آتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ غار کے اندر کیا ہے، تو اس میں قرآن کے الفاظ ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر سکینت نازل فرمائی. کس کے دل پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر. علیہ، ایک کی ضمیر جو ہے وہ صاحب کی طرف ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اس موقع پر تسلی دی جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے، اور ان کو یہ غم ہرگز نہیں تھا، یہ فکر ہرگز نہیں تھی کہ میں پکڑا گیا ہوں. یہ تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت میں وایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے. آپ کی وجہ سے وہ پریشان تھے، تو ہاں حضور نے اپنا دست مبارک ان کے سینے کے اوپر رکھا اور فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تجھے کیا خطرہ لاحق ہو گیا جن کا تیسرا خود اللہ ہے. دست مبارک سینے کے اوپر رکھا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سکینت نازل کی. جو تو جان سے گزر جاتے ہیں وہ تو سکینت ان کی جو ہے اس کا تذکرہ بعد میں وہ ہمارے سامنے تو نہیں سرے آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا ان کا، سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے اور وہی ان کو ثابت قدم کرتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم وہ سکینت اور آن حضور کے اس ہاتھ کی ٹھنڈک آج میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور کی رحلت کے بعد جب وہ کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہوں گے میں اس کو قتل کر دوں گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے حبیب، ایک ہی بار موت کا ذائقہ آپ نے چکھنا تھا، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. اور مسجد میں آ کر جو تقریر کی
اس میں فرمایا کہ لوگوں سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن پاک کی آیت پڑھی. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی و قیوم ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اور مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ بکر کا سینہ کس قدر انشراح صدر ان کو کس قدر حاصل ہے. اور کہا کرتے تھے، اس واقعہ کو یاد کر کے روتے تھے، کہتے تھے خدا کی قسم جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آیا اور ہمارے حوصلے پست ہوئے تو ابو بکر صدیق کا حوصلہ پست نہیں ہوا. جو سکینت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کے اوپر نازل کر دی. اس وقت جب کہ مشکل وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان اہل ایمان کے دلوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رخصت چاہتا ہوں، مجھے ایک نصیحت کیجیے اور اتنی مختصر ہو کہ میں پھر اس کے بعد کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کروں، میں مستغنی ہو جاؤں. پھر تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے میں اللہ پر ایمان لایا، ڈٹ جا اس کے اوپر، جو کچھ ہو جائے سو ہو جائے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، اللہ رب العالمین سے بے وفائی نہیں کرنی. بعض اوقات مشکلات آتی ہیں جس میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اندر سے فتنے اٹھتے ہیں اور آدمی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. یہ حدود حلال اور حرام ہے، ٹھیک ہے سارا زمانہ یہ کر رہا ہے، زمانہ کر رہا ہے تو استقامت یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میرے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے، زمانہ کر رہا ہے تو کرے، میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے مشکلات برداشت کرنا پڑی تو کروں گا، فقر و فاقہ کا سامنا کروں گا، اپنی ضروریات کو محدود کر لوں گا، لیکن یہ حرام راستہ، اس راستے پر نہیں چلوں گا. یہ بھی استقامت ہے. وہی استقامت نہیں ہے جو تختہ دار پہ کھڑے ہو کر دکھائی جاتی ہے، بلا شبہ وہ بڑی استقامت ہے، لیکن اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے اندر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں ہم پھسل جاتے ہیں، ہم ڈگمگا جاتے ہیں، جاہلیت کی کوئی بات جو ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، وہاں بھی ہماری استقامت کا امتحان ہوتا ہے. ہر دور کے اندر اللہ والوں کے اوپر جب یہ منزل آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے نازل کیے، بلکہ بعض واقعات جو حضور کے دور میں گزرے ہیں اس کے اندر تو اتنی واضح بات سامنے آتی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، یہ واقعہ رجی کے اندر جو صحابہ کرام 6 صحابہ کرام جو دشمن کے گھیرے میں آئے تھے اور دھوکے کے ساتھ جن کو گھیرے میں لیا گیا تھا، تو 4 صحابہ تو شہید ہو گئے تھے، یہ 2 گرفتار کر لیے گئے تھے، اور مکہ معظمہ میں ان دونوں کو قتل کیا گیا تھا. حضرت خبیب کو پھانسی لگایا گیا تھا، اور تاریخ اسلام کے اندر پہلی پھانسی وہ ہے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی. اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ ہے جو چلا ہے، آج تک چل رہا ہے. حضرت زید بن دسنہ کو تلوار کے وار سے شہید کر دیا گیا تھا، حضرت زید کو پھانسی لگایا گیا تھا، اور آخری وقت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، کیا حضور کے لب بھی ہلے اور ہم نے سنا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا وعلیک السلام، اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، تم دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. آپ کہتے ہیں صحابہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ وہ فرشتے نازل ہونے کی دیکھیے بات سنیے. حضرت خبیب سے کہا گیا کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد پکڑا جائے، تو فرمایا بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ تیرے نبی کا پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا دے. اب آخری وقت میں اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں، تختہ دار پہ کھڑے ہیں، اور صحابہ کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام کہا ہے اور جبریل ابھی لے کر آیا ہے، اور جبریل نے مجھے سارا نقشہ آ کر دکھایا ہے اور بتایا ہے، اور جبریل نے مجھے کہا ہے کہ خبیب سے آخری وقت میں پوچھا گیا کیا تمہاری خواہش ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، اور آخری وقت میں انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں. فرمایا میں خبیب کے اس عمل کو اپنی سنت قرار دیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور کسی پر ایسا وقت آ جائے کسی بندہ مومن پر تو اسے آخری وقت میں خبیب ہی کے طرز عمل کے مطابق 2 نفل پڑھنے چاہیے. اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھی اور پھر فرمایا میرا اللہ جانتا ہے میں لمبی نماز پڑھا کرتا ہوں، آج میں نے چھوٹی نماز پڑھی ہے، لمبا رکوع نہیں کیا،
لمبا قیام نہیں کیا، لمبا سجدہ نہیں کیا، تم یہ نہ کہو کہ موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، میں جلدی جلدی نماز سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت۔ یہ پھر فرشتہ جو ہے وہ واقعتاً جبریل جو ہے سلام لے کر گیا ہے اللہ کے نبی کے پاس، سلام پہنچایا ہے، ہاں انہوں نے سلام کا جواب دیا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، پچھلے کچھ عرصہ پہلے کے دور میں دیکھ لیجئے، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو، سید عبد القادر عودہ شہید اور ان کے ساتھیوں کو، عبد القادر عودہ اور ان کے 6 ساتھیوں کو 1954 میں پھانسی لگایا گیا تھا۔ عبد القادر عودہ بالکل جوان تھے، نوعمر تھے، اخوان کے سیکرٹری جنرل تھے۔ جب جس رات کو فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو پھانسی لگا دیا جائے اگلی صبح، تو جلاد ان کو لے کر جا رہا تھا پھانسی گھاٹ کی طرف، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جلاد جو ہے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جوان تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہاں جا رہا ہوں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ جسے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تمنا ہے تو اللہ سے ملاقات کا وقت آیا جاتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ شکر کا موقع نہیں ہے، یہ کچھ اور موقع تمہارے لیے آ گیا ہے، تم کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو؟ تو فرمایا میں اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اپنی بے داغ جوانی اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اور مجھے میرے دل میں کوئی خوف نہیں ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنت سامنے آنکھوں کے نظر آ رہی تھی۔ اور سید قطب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی پھانسی لگنے کا دن تھا، جو رات تھی، جلاد کہتا ہے کہ میں نے اس قیدی کو دیکھا عجیب کیفیت میں کہ اس رات کو وہ چہچہا رہا تھا جیسے خوشی منا رہا ہو، کبھی قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے خوش لہانی کے ساتھ، کبھی دعائیں مانگ رہا ہے، کبھی کوئی شعر پڑھ رہا ہے شہادت کی تمنا میں۔ اور پھر کہا کہ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہا ہے اے ماں تو جس بچے کو 4 سال کی عمر میں بستر سے صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھا کر کھڑا کر دیتی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند ہوتی تھی، وہ گر رہا ہوتا تھا تو اسے وضو کراتی تھی، اسے قرآن یاد کرنے کے لیے بھیجا کرتی تھی، تیرا وہ بیٹا قرآن کے پیغام پر اور قرآن کی آن پر اپنی جان قربان کر کے آج تیرے قدموں میں حاضر ہونے والا ہے۔ اے ماں اس بچے کو جسے تو نے قرآن یاد کرنے کے لیے بھیجا تھا، آج تیرا وہ بچہ قرآن کے پیغام پر اپنی جان قربان کر کے اطمینان کے ساتھ تیرے پاس آنے والا ہے۔ اور پھر ٹائمز نے ان کی جو تصویر چھاپی تھی آخری رات کی، تو کیا مسکراہٹ ہے اس چہرے کے اوپر۔ اور وہ تو چلیے پھر کچھ زمانہ گزر گیا، 1966 میں حضرت سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی لگایا گیا تھا۔ یہ ابھی پچھلے سال یہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ بیتی ہے، ان کے پاس جو کچھ گزرا، ان کے اوپر جو کچھ گزرا، ان میں سے ہر ایک مطیع الرحمان نظامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا عبد القادر ملا ہوں، علی احسن محمد مجاہد ہوں یا میر قاسم علی ہوں، قمر الزمان ہوں، ہر ایک کی آخری لمحات کی جو گفتگو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ ذرا دیکھیے، وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ ہر ایک یوں معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قیامت اس کو یعنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی خوشخبری دے رہا ہے اور حوصلہ دے رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اللہ کے دربار میں، تمہیں بین نہیں کرنے ہیں، باویلا نہیں کرنا ہے، اس پیغام کو لے کر چلنا ہے، اس پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ملائکہ دل کو تقویت پہنچانے، ورنہ انسان بڑا کمزور ہے، یہ انسان اس گوشت پوست کا انسان کمزور ہے، لیکن وہ اہل حق کیوں ہے اس موقع کے اوپر اس طرح کر دیں؟ اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کو تقویت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جنت کی بشارت ہوتی ہے، اور جنت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جنت ان کو نظر آتی ہے۔ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، آج تو تم مہمان بن کے جا رہے ہو اور تمہارا میزبان اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو آپ میزبان کی حیثیت سے اس مہمان کا اکرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جس کی میزبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، جو اللہ کے ہاں مہمان بن کر جا رہا ہے، اس کی تو شان ہی کیا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزمائشوں کی تمنا نہ کیا کرو، آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔
اور ہمیشہ آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پروردگار جس چیز کی ہم ہمت نہ رکھتے ہوں وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا. یہ اللہ نے سکھایا ہے, اللہ نے تعلیم دی ہے. لیکن ہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کیا کرو. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ, یہ دعا سکھائی. لیکن اگر اللہ کے راستے میں مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پھر ثابت قدمی کی دعا مانگا کرو, پھر استقامت کی دعا مانگا کرو. اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہ کے نبیوں نے آزمائشوں اور ابتلا سے پناہ مانگی ہے. لیکن جب بھی کوئی آزمائش آئی ہے اللہ کے کسی نبی پر, اللہ کے صالحین بندوں پر, صحابہ کرام پر, تو انہوں نے پھر ثابت قدمی کی دعا اللہ سے مانگی ہے. اللہ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی ہے. دوستو ساتھیو, یہ استقامت کی جو دعا کی بات ہے, یہ استقامت کا جو پیغام ہے اور یہ درس ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ تختہ دار کی طرف جانا ہوتا ہے یا زندان خانے کے دروازے کھلتے ہیں, بلکہ زندگی کے عام معمولات میں ہر وقت شیطان جو ہے وہ پھسلاتا ہے. وہ انسان کو ایسے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے دلائل پیش کرتا ہے اور کنونس کرتا ہے کہ دیکھو سارا زمانہ یہ کام کر رہا ہے, تم اس دنیا کی اس زندگی کے اندر, اس وقت کے اندر اور لمحہ موجود کے اندر کیا سوچ بچار کر رہے ہو, کس زمانے کی باتیں سوچ رہے ہو. لیکن نہیں, شیطان جب یہ حملہ کرے اسے جھٹک دو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دو, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اور اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرو. نفس سے امارہ کے ان اکساکوں کے اوپر نہ جاؤ. یہ کام غلط ہے, اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا, اللہ کے رسول نے غلط قرار دیا ہے. ساری دنیا کر رہی ہے, کرتی رہے, وہ اپنا نتیجہ خود بھگتیں گے. میں نہیں کروں گا, اور میں کروں گا بھی نہیں, اور جو یہ کام کر رہے ہیں میں ان کو ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھاؤں گا بھی, یہ کام نہ کرو, اس کام سے بچو. میرے دوستوں اور بھائیوں, اسی لیے ان آیات کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کام یہ ہے کہ ثابت قدم رہے اور اس دعوت کو, ثابت قدمی کے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچاتا رہے. جو پھسل رہے ہیں ان کو سہارا دے, ان کو اٹھائے, دھکا نہ دے ان کو, نفرت نہ کرے ان سے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھے طریقے سے موعظہ حسنہ کے ساتھ اپنی بات پہنچاؤ, اور تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے, جگری یار بن جائیں گے. یہ راستہ جو ہے, اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کر کے اس راہ راست کے اوپر چلتے رہنے کی توفیق دے. تو پھر اس پیغام کو, دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچائے, دوسروں کو بھی اپنا ہم نوا بنائے, دوسروں کو بھی اس کامیابی کے راستے پر چلائے جو حقیقی کامیابی ہے. آج کا دور پر فتن دور ہے, اور ہر دور میں فتنے اپنے اپنے انداز میں ہیں, لیکن آج کے دور کے فتنے جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. آج کے دور میں شیطان جو ہے اس کا لاؤ لشکر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میدان کے اندر ہمارا مقابلہ ہوتا تھا, آج ہمارے بیڈ روم کے اندر وہ پہنچ چکا ہے. آج وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ میڈیا کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں, ہمارے پاس تعلیم موجود ہے, ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی روشنی موجود ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی نوجوان نسل کو بھی ایکوپ کریں اس اسلحہ سے جو اخلاق کا اسلحہ ہے, جو ایمان کا اسلحہ ہے, جو کردار کا اسلحہ ہے, اور شیطان کے ان حملوں کو ناکام بنا دیں. ہمارے بچے بھی, ہمارے نوخیز نسل بھی اس بات کو سمجھے کہ شیطان کے حملے جہاں جہاں سے ہو رہے ہیں کس حکمت کے ساتھ اور کس استقامت اور جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے. اپنے آپ کو اس میڈیا کے ذریعے سے اس کے بہاؤ کے اندر بہہ جانے کی بجائے اس میڈیا کو خود اپنے لیے استعمال کرنا ہے. اس میڈیا کو اپنے ذرائع کے ساتھ اچھی طرح سے قرآن کی بات, حدیث کی بات, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات, اخلاق کی بات, وہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانی ہے. اس کا نشانہ نہیں بن جانا ہے, اس کا توڑ کرنا ہے اور اچھے انداز سے کرنا ہے, حکمت کے ساتھ کرنا ہے. گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے, کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے. جب آپ گالی کا جواب گالی سے دے رہے ہیں تو آپ شیطان ہی کا کام کر رہے ہیں.
گالی دے رہا ہے، آپ جواب کے اندر اپنی بات مثبت انداز میں کہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل علاج ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ لا نبتغی الجاہلین قالوا سلاما اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، پھر ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے، اس سے الگ اپنا راستہ بنانا چاہیے، اور فیلڈ بہت سارے ہیں، ان فیلڈز کے اندر ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور ان کو نظر انداز کر کے بالکل ان کے لیے دروازے بند کرنے چاہیے۔ میڈیا کے دروازے میں کہہ رہا ہوں، میڈیا کے اندر آج جو یہ جنگ ہے، یہ بڑی خطرناک جنگ ہے، اور اس سے ہمیں بالکل اس سے اویئر رہنا چاہیے، اس کا شعور ہمیں ہونا چاہیے، اور اس شعور کو ہمیں آگے منتقل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس جو روشنی مہیا کی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ساری دنیا اندھیرے میں ہے، ہمارے پاس روشنی ہے الحمدللہ، ہمارے پاس سکون قلب کا سامان موجود ہے، ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ اور صلحاء امت کی پوری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، سارا ہمارا ورثہ ہے، وہ سارا ہمارا اثاثہ ہے، وہ ہماری قوت ہے، اور اس کے بل بوتے پر انشاءاللہ ہم شیطان کی قوتوں کو شکست دیں گے۔ شیطانی قوتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ شیطان کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت میں لگا رہتا ہے، اور مومن جب ذرا بھی غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر قابو پاتا ہے۔ ان قید شیطان کانا ضعیفہ، شیطان کی چالیں بظاہر بڑی طاقتور ہوتی ہیں لیکن بڑی کمزور ہوتی ہیں، اور اللہ کا بندہ جب اللہ کے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، میں ان کے مقابلے پر اپنا منصوبہ بنا رہا ہوں جو تمہاری مدد کے لیے ہے۔ اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پراشوب حالات میں ہماری مدد فرمائے، اور شیطان کے حملوں کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اپنا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی روشنی ان جگہوں تک بھی پہنچا دے جہاں آج اندھیرا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ شامل کر دے کہ اس روشنی اور اس چراغ کے جلانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔